جنرل غلام قمر صاحب، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا. تھوڑا سا پہلے یہ بتا دیں کہ کتنے بچے ہیں پاکستان میں جو مجموعی طور پر مدرسوں میں جاتے ہیں، اور مدرسوں کی تعداد کتنی ہے، رجسٹرڈ کتنے ہیں، ان رجسٹرڈ کتنے ہیں؟ پاکستان میں ٹوٹل لگ بھگ 32,000 کے قریب مدارس ہیں جو کہ آن ریکارڈ ہیں. مدارس کچھ لوگ مسجد کے اندر جہاں 10 بچے پڑھ رہے ہیں اس کو بھی مدرسے کا نام دے دیتے ہیں، لیکن جو پراپر مدارس جسے کہا جا سکتا ہے وہ تقریباً 32,000 کے قریب ہیں. ہمارے ساتھ ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ 18,600 مدارس رجسٹرڈ ہیں، جس میں تقریباً 23 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں اس وقت، اور جن کو پراپر مدارس کہا جا سکتا ہے. اس میں 10 وفاق ہیں. ٹوٹل 15 وفاق ہیں پاکستان میں جو 2019 کے معاہدے میں شامل تھے، وہ 5 تھے. اس کے بعد 10 نئے وفاق بنے. چونکہ وہ وفاق پورے پاکستان میں بچوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے تھے تو مدارس کو رجسٹریشن کی پرابلمز ہوتی تھی، اس لیے وزارت تعلیم نے نوٹیفائی کیا 10 نئے وفاق کو، جو کہ ہمارے ساتھ یعنی کہ وزارت تعلیم ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہیں. اس میں تقریباً 23,000 کے قریب 23 لاکھ کے قریب بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں، جو کہ 10 مدارس رجسٹرڈ ہیں. جو 32,000 ٹوٹل مدارس میں سے 18,600 تو آپ ہو گئے رجسٹر، تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 13,400 ایسے مدارس ہیں جو ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہیں. جی، وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ سمجھتے ہیں. جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہوئے معاہدے کے باوجود انہوں نے وہ بضد ہیں کہ جی ہم نے 1860 کے جو سیکشن 21 ہے سوسائٹیز ایکٹ کا، ہم نے اس کے تحت رجسٹر ہونا ہے. وہ والا جو ایکٹ ہے وہ منسٹری آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے انڈر آتا ہے، اور اس کا ایجوکیشن کے ساتھ ایز سچ کوئی تعلق نہیں ہے. چونکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اس لیے وہ ٹوٹلی آزاد ہیں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کہاں ہیں اور کیسے ہیں. اچھا، یہ 23 لاکھ بچے تو ہو گئے جو آپ کے رجسٹرڈ مدارس میں، اور کتنے بچوں کی کتنی تعداد ہے جو ان رجسٹرڈ مدارس کے ساتھ ہے؟ ان کا جی ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ فگر وہ خود بتا سکتے ہیں، بیکاز وہ ہمارے پاس چونکہ رجسٹرڈ نہیں ہے اس لیے ہمارے پاس ان کی پوری تفصیل بھی نہیں ہے. تو وہ شاید مبالغہ والی کوئی بات ہوگی اگر میں کوئی کہوں گا. ڈاکٹر غلام قمر صاحب، آپ راستہ کیا تجویز کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ٹکراؤ سے زیادہ مفاہمت کے ساتھ کیسے آگے بڑھا جائے؟ جی ندیم صاحب، اگر مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں اسلم صاحب کے سوال کا تھوڑا سا جواب بھی دے دوں گا اور اس کے ساتھ آپ کو راستہ بھی بتا دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکشن 21 1860 سوسائٹیز ایکٹ 2019 میں موجود تھا. اس سے ہٹنے کی کیا ضرورت تھی کہ پھر یہ معاہدہ کیا گیا؟ دیر واز ڈیفینیٹلی اے نیڈ. اس وقت یہ سب نے محسوس کیا کہ ہمیں ایک چھتری کے نیچے تمام مدارس کو آنا چاہیے اور ان کو قومی دھارے میں شامل کرنا چاہیے. تمام علماء جتنے بھی تھے وفاق، ان سب کا ایک ہی پوائنٹ آف ویو تھا. ان کے کہنے کے اوپر وہ معاہدہ ہوا. ٹھیک ہے، وہ ایکٹ نہیں ہے، وہ معاہدہ تھا. اتنے سال گزرنے کے بعد 18,000 سے اوپر مدارس ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، آن گراؤنڈ موجود ہیں. ہم نے ان کو ٹیچرز دیے ہیں جو کہ کنٹمپریری سبجیکٹس پڑھاتے ہیں، جس میں انگلش، میتھمیٹکس اور جنرل سائنس شامل ہے. 13,000 بچوں نے، ہمارے مدارس کے بچوں نے جو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ایف اے اور ایف ایس سی کا ایگزام دیا ہے، میٹرک کا ایگزام دیا ہے، اور وہ مین سٹریم ایجوکیشن سسٹم میں شامل ہو گئے. کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا، ان کے پاس دینی تعلیم بھی ہے اور وہ دنیاوی طور پہ بھی ان کے پاس اپرچونیٹیز ہوں گی. 2500 بچوں کو ہم نے اسی سال میں نیپٹیک کی ٹریننگ دلوائی ہے، جو انٹرنیشنلی سرٹیفائیڈ ادارہ ہے. کوئی پلمبر بنا ہے، کوئی الیکٹریشین بنا ہے، کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ بن رہا ہے، کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جا رہا ہے، کوئی ڈیٹا انٹری آپریٹر بن رہا ہے. جو لڑکیاں مدارس کی ہیں انہوں نے کوکنگ، بیکنگ، بیوٹیشین کے کورسز کیے ہیں تاکہ وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اپنا ایک مثبت کردار ادا کر سکے. ہمارے بچوں نے سر اب اس کا راستہ کیا ہوگا؟ وے فارورڈ بھی تجویز کریے نا.
نیشنل کاؤنسل آف آرٹس ان سے کیلیگرافی کی ٹریننگ حاصل کی ہے اور بہت اچھے 150 بچہ کیلیگراف تیار ہوئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ عصری تعلیم بچوں کو دی جائے تاکہ جب وہ دینی تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ صرف مسجد کے امام نہ بنے، ایک نیا مدرسہ نہ کھول لیں، بلکہ معاشرے کے جو جدید تقاضے ہیں ان کے مطابق ان کی ایجوکیشن ہو اور زیادہ اپرچونٹیز ان کے پاس ہوں معاشرے میں ایک یوزفل انسان بننے کے لیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تو یہ ہماری سکسیس ہے کہ 18,000 سے اوپر مدارس ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. ڈاکٹر غلام قمر صاحب، کوئی تجویز ہے ان کو انگیج کرنے کی کہ باقی 13.5 کیسے آپ کے ساتھ رجسٹر ہو جائیں؟ آپ کے ذہن میں کیا تجویز ہے؟ پلیز میری بات پوری ہونے دیجیے. ہم ان کو فری بکس دیتے ہیں کنٹمپریری سبجیکٹس کی جو ان کو پڑھاتے ہیں. ان کو ٹیچرز دیے ہیں سرٹیفائیڈ، جو فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن سے انٹرنیشنلی سرٹیفائیڈ ٹیچرز ہیں جو ان کو ماڈرن ٹیچنگ ٹیکنیکس پڑھا رہے ہیں. تو یہ ساری کنٹریبیوشن ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجیس ایجوکیشن جو کہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہے وہ کر رہی ہے. اچھا، ابھی آ جاتے ہیں اس معاہدے کی طرف کہ 5 سال بعد اچانک ان کو خیال آ گیا کہ جی ابھی 1860 کا وہ جو ایکٹ ہے سیکشن 21 اس کے تحت ہونا چاہیے. اصلی راہ تو یہ تھی کہ یہ 10 وفاق ہیں اور وہ پہلے والے 5 وفاق ہیں. ہم ایک جمہوری ملک ہیں، یہ دینی سبجیکٹ ہے، یہ انڈسٹری، کامرس اینڈ انڈسٹری کی منسٹری کا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ سارے اکٹھے بیٹھتے 26ویں ترمیم سے پہلے مشاورت کرتے تمام علماء اور دیکھتے کہ دونوں کے لیے کون سا راستہ ہے جو بہتر ہمارے بچوں کے لیے ہو اور ان کے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچیں. مدارس بہت عظیم کام کر رہے ہیں اس ملک میں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، دینی تعلیم دے رہے ہیں اور ابھی دنیاوی تعلیم بھی شروع کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب مشاورت سیگمنٹ کے ٹائم سے نکل جاؤں گا، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے ذہن میں اب تجویز کیا ہے، آپ کیسے آگے بڑھنا چاہیں گے؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ پہلے مشاورت کر لیتے تو ایک اچھا راستہ نکل آتا. ابھی جو درمیانی راستہ ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر یہ بیٹھیں، مشاورت کریں. 1860 سیکشن 21 کے ایکٹ کوئی قرآن یا کوئی حدیث یا کوئی آیت نہیں نازل ہوئی. یہ مدرسہ رجسٹریشن ایکٹ نیا بنا لیں اور اس کو پاس بھی کروا لیں. دونوں اب ایک ایسے دھارے میں آ جائیں اور یہ آزاد ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بین الاقوامی دباؤ نہیں ہے. میں خود ایز ڈائریکٹر جنرل مدارس کے وزٹ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں جا کے. میں نے کبھی یہ نہیں کسی سے پوچھا کہ آپ درس نظامی میں کیا پڑھا رہے ہیں. وہ اپنے مسلک کے مطابق جو پڑھا رہے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے.